جائزہ یوٹیوب چینل میں سب کو خوش آمدید۔ آج ہم کچھ بہت ہی پراسرار اور دلچسپ مواد پر بات کرنے والے ہیں۔ جی بالکل۔ ہمارے پاس قدیم تاریخ کی کچھ خفیہ انجمنوں پر مبنی تحریریں ہیں اور ہم ان میں چھپے رازوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اور یہ واقعی ایک بہت ہی دلچسپ سفر ہونے والا ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ ہزاروں سال پہلے لوگ کائنات، زندگی، موت، ان سب کے بارے میں کیا سوچتے تھے۔ بالکل، اور آج کا بڑا سوال یہی ہے کہ کیا یہ تمام قدیم خفیہ انجمنیں جو ہزاروں میل اور صدیوں کے فاصلے پر تھیں، کیا وہ ایک ہی بنیادی سچائی کی طرف اشارہ کر رہی تھیں؟ یہی تو سب سے بڑا سوال ہے۔ کیا یہ سب الگ الگ راستے تھے یا ایک ہی منزل کی طرف جانے والی مختلف پگڈنڈیاں؟ تو پھر شروع کرتے ہیں۔ جب ہم اسرار یا مسٹری سکولز کی بات کرتے ہیں تو اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، اسرار کا مطلب صرف راز رکھنا نہیں تھا، یہ ایک پورا روحانی تربیتی نظام تھا۔ اچھا۔ ان کا ماننا تھا کہ کائنات کے کچھ گہرے سچ ہر کسی کو نہیں بتائے جا سکتے۔ کیوں؟ اس کی کیا وجہ تھی؟ کیونکہ عام انسان شاید انہیں سمجھ نہ پائے یا پھر غلط استعمال کرے۔ تو علم صرف ان لوگوں کو دیا جاتا تھا جو طویل تربیت اور آزمائشوں سے گزر کر خود کو اہل ثابت کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو یہ علم کو محفوظ رکھنے کا ایک طریقہ تھا، جیسے ذرائع میں ڈروئڈز کا ذکر ہے۔ جی، ڈروئڈز۔ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنا علم 20 سال تک صرف زبانی طور پر سکھاتے تھے، لکھنے کی اجازت ہی نہیں تھی۔ بالکل، اور ان کے عقائد میں آپ دیکھیں تو کچھ بڑی حیران کن باتیں ہیں۔ ذرائع کے مطابق ان کے ہاں ایک کنواری ماں اور اس کی گود میں ایک الامی بچے کا تصور تھا۔ یہ تو بہت سی دوسری روایات سے ملتا جلتا ہے۔ جی ہاں، اور وہ ایسٹر کے قریب اپنے سورج دیوتا کے دوبارہ زندہ ہونے کا جشن مناتے۔ ان کے لیے شابلوت کا درخت مقدس تھا اور اس سے وہ ٹی کی شکل کی صلیب بناتے تھے۔ یعنی کچھ بنیادی روحانی خیالات جیسے نجات دہندہ یا موت کے بعد زندگی، یہ کسی ایک مذہب تک محدود نہیں تھے۔ بالکل یہی بات ہے، اور یہی چیز ہمیں اسکینڈینیویا کی اوڑنے کے اسرار میں بھی نظر آتی ہے، جہاں 12 ڈروٹار یا کاہن ہوتے تھے جو علم کے محافظ تھے۔ اچھا، تو آئیے کسی ایک مکتب فکر پر تفصیل سے بات کرتے ہیں جو پورے رومن ایمپائر میں پھیلا ہوا تھا، مترائک فرقہ۔ یہ کیا تھا؟ مترائک فرقہ قدیم فارس کی زرتشتی تعلیمات کا ایک آسان اور زیادہ آپ کہہ لیں عسکری ورژن تھا۔ عسکری؟ جی، یہ خاص طور پر رومی فوجیوں میں بہت مقبول تھا۔ اس کا بنیادی فلسفہ کائنات کی 2 عظیم طاقتوں کے گرد گھومتا تھا، اہرامزد یعنی نیکی اور روشنی کی روح، اور اہرمن یعنی بدی کی روح۔ بالکل، نیکی اور بدی کی جنگ کا یہ تصور تو آج بھی بہت کامن ہے۔ ہاں یہ تو ہے، لیکن ان کی کہانی میں کیا خاص تھا؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ اہرامزد شروع میں برا نہیں تھا، وہ بھی اہرامزد کی طرح ایک پاکیزہ روح تھا، لیکن جب اہرامزد نے روشنی پیدا کی تو اہرامزد کو پہلے بار اس کی عظمت کا احساس ہوا اور اس کے دل میں حسد پیدا ہو گیا۔ اچھا؟ اس سے پہلے اندھیرے میں اسے اہرمزدات کے وجود کا علم ہی نہیں تھا۔ یہ تو بہت گہری نفسیاتی بات ہے کہ بیداری یا علم ہی اکثر حسد کو جنم دیتا ہے۔ بالکل، یہ صرف ایک دیوتا کی کہانی نہیں، یہ انسانی فطرت کی عکاسی ہے۔ ایک منٹ، ذرائع میں یہ بھی لکھا ہے کہ ان کی رسومات میں کچھ ایسی چیزیں تھیں جو بعد میں فری میسنری میں بھی نظر آتی ہیں۔ جی، یہ ایک بہت بڑی بحث ہے۔ جیسے شیر کے پنجے کی گرفت یا 7 سیڑھیوں والا زینہ، کیا ان کے درمیان کوئی براہ راست تعلق ہے؟ کچھ مورخین مانتے ہیں کہ فری میسنری نے ان قدیم روایات سے بہت کچھ لیا، جبکہ کچھ کہتے ہیں کہ یہ صرف علامتی مماثلتیں ہیں۔ لیکن یہ بات پکی ہے کہ دونوں میں روحانی ترقی کا تصور سیڑھی چڑھنے کے عمل سے دکھایا گیا ہے۔ ان کا سب سے مشہور مجسمہ مترس دیوتا کو ایک بیل کو ذبح کرتے ہوئے دکھاتا ہے۔ یہ تو کافی پرتشدد منظر لگتا ہے، اس کا کیا مطلب تھا؟ دیکھیں، بظاہر تو یہ تشدد لگتا ہے نا، لیکن اس کی جو علامت ہے وہ بہت گہری ہے۔ اچھا، علامت ہے تو بیل کو ذبح کرنا؟ بیل کو ذبح کرنا دراصل موسم بہار کی آمد کی کہانی ہے، جب سورج کی گرم شعائیں یعنی میتراس سردی کی جمی ہوئی طاقت یعنی بیل پر غالب آ کر زمین میں نئی زندگی پیدا کرتی ہیں۔ اچھا، تو یہ صرف موسم کی کہانی نہیں ہے؟ بالکل نہیں، یہ ایک نفسیاتی سچائی ہے کہ ترقی کے لیے قربانی ضروری ہے۔ انسان کو اپنی حیوانی خواہشات یعنی بیل
کو اپنی روحانی عقل یعنی میتراس کے تابع کرنا پڑتا ہے۔ یہ بہت دلچسپ ہے، لیکن مترائک فرقہ تو صرف مردوں کے لیے تھا، خاص طور پر فوجیوں کے لیے۔ جی ہاں، تو کیا اس دور میں عام لوگوں اور خاص طور پر عورتوں کے لیے بھی کوئی ایسا ہی گہرا روحانی راستہ تھا؟ ہاں بالکل تھا، اور شاید اس کا سب سے بڑا جواب ہمیں یونان میں ملتا ہے، ایلیوسینین اسرار کی شکل میں۔ ایلیوسینین اسرار؟ جی، یہ قدیم یونان کے سب سے معزز اور مشہور اسرار تھے جو ہزاروں سال تک جاری رہے۔ ان میں ہر کوئی، مرد، عورت، آزاد شہری، غلام، سب حصہ لے سکتے تھے۔ تو ان کا مرکزی خیال کیا تھا؟ ذرائع میں دیوی سیریس اور ان کی بیٹی پرسیفنی کی کہانی کا ذکر ہے۔ جی، ان اسرار کی بنیاد یہی کہانی تھی۔ پرسیفنی، جو معصومیت اور روح کی علامت ہے، اسے پلوٹو یعنی موت اور زیر زمین دنیا کا دیوتا اغوا کر لیتا ہے۔ تو یہ انسانی روح کی کہانی ہے جو مادی جسم میں قید ہو جاتی ہے؟ بالکل، یہ جہالت اور مادیت کی قید کی علامت ہے، اور پھر اس کی ماں سیریس اسے ڈھونڈتی ہے، اور جب تک پرسیفنی واپس نہیں آتی زمین بنجر ہو جاتی ہے۔ یعنی جب تک روح اپنی اصل حقیقت کو نہیں پہچانتی، زندگی بے معنی رہتی ہے۔ بالکل، ان اسرار میں حصہ لینے والوں کو اسی ڈرامے سے گزارا جاتا تھا تاکہ وہ اپنی روح کی حالت کو سمجھ سکیں۔ تو ان اسرار کا سب سے بڑا سبق کیا تھا؟ لوگ وہاں سے کیا سیکھ کر نکلتے تھے؟ سب سے بڑا اور آپ کہہ لیں انقلابی سبق یہ تھا کہ موت انسان کو خود بخود عقل مند یا بہتر نہیں بنا دیتی۔ اچھا، یہ تو بہت ہی الگ بات ہے۔ ان کا ماننا تھا کہ جو شخص اپنی زندگی جہالت میں گزارتا ہے وہ موت کے بعد بھی اسی اندھیرے میں بھٹکتا رہے گا۔ نجات صرف ان لوگوں کے لیے تھی جو جیتے جی اپنی نچلی فطرت پر قابو پاتے۔ یعنی اصل کام اسی زندگی میں کرنا ہے، موت کوئی جادوئی حل نہیں ہے۔ بالکل یہی بات ہے۔ مشہور شاعر دانتے کی انفرنو جو ہے وہ اصل میں اسی قدیم فلسفے کی ایک ادبی شکل ہے۔ ذرائع میں اورفک اور باکک رسومات کا بھی ذکر ہے، وہ کیا تھی؟ وہ بھی اسی طرح کے اسرار تھے۔ اورفیس اور یوریڈائس کی کہانی ایک بہت خوبصورت علامت ہے۔ اورفیس جو علم کی علامت ہے، اپنی محبت یوریڈائس یعنی انسانی روح کو موت کی دنیا میں سے واپس لانے میں تقریباً کامیاب ہو جاتا ہے۔ تقریباً؟ جی، لیکن آخری لمحے میں شک کر کے پیچھے مڑ کر دیکھ لیتا ہے اور اسے ہمیشہ کے لیے کھو دیتا ہے۔ یہ کس چیز کی علامت ہے؟ یہ اس بات کی علامت ہے کہ علم انسانیت کو جہالت سے نکال سکتا ہے، لیکن صرف تب جب روح کو اپنی اندرونی سمجھ پر مکمل بھروسہ ہو۔ شک روحانی ترقی کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اور باقی رسومات، ان میں تو دیوتا ڈیونیسس کے ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں۔ جی، کہانی یہ ہے کہ ٹائٹنز جو باغی اور مادی قوتیں ہیں وہ الہامی بچے ڈیونیسس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے کھا جاتے ہیں۔ اوہ! پھر زیوس غصے میں آ کر ٹائٹنز کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے اور اسی راکھ سے انسان پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کی فطرت دوہری ہے۔ ہماری فطرت کا ایک حصہ مادی اور باغی یعنی ٹائٹینک ہے، لیکن ہمارے اندر ڈیونیسس کا ایک الہامی ٹکڑا، ایک خدائی چنگاری بھی موجود ہے۔ اور ان رسومات کا مقصد؟ اسی چنگاری کو بیدار کرنا تھا۔ بالکل، یونان، پارس، ان سب میں روح کے سفر کا ایک مشترک خیال ہے، اور شاید سب سے پرانا تصور اس کا مصر میں ملتا ہے، ہرمیس کی تعلیمات میں۔ جی، ہرمیس ٹرسمیجسٹ یعنی 3 بار عظیم۔ مصری انہیں سوس دیوتا مانتے تھے۔ انہیں تمام علوم کا بانی اور دیوتاؤں کا پیغام رساں کہا جاتا تھا۔ ان کا فلسفہ پوئیمنڈس کا نظارہ نامی ایک کشف پر مبنی ہے۔ اس میں کیا خاص تھا؟ اس میں ہرمیس پر روشنی کا ایک عظیم ڈریگن ظاہر ہوتا ہے جو خود کو الہی ذہن کہتا ہے اور کائنات کے راز بتاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کائنات کی اصل 2 چیزیں ہیں، روشنی یعنی روح اور اندھیرا یعنی مادہ۔ اور انسان ان دونوں کا امتزاج ہے۔ جی، اور نجات کا راستہ یہ سمجھنے میں ہے کہ ہمارا جسم دراصل روح کا ایک مقبرہ یا قید خانہ ہے، اور ہم صرف جہالت پر قابو پا کر ہی امر ہو سکتے ہیں۔ جسم روح کا مقبرہ ہے، یہ خیال تو افلاطون کے فلسفے میں بھی مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ بالکل۔ اور ذرائع میں سب سے حیران کن دعویٰ تو مصر کے عظیم ہرم کے بارے میں کیا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ صرف فرعون کا مقبرہ نہیں تھا۔ لیکن ایک منٹ، عام طور پر تو یہی سمجھا جاتا ہے کہ آرام صرف مقبرے تھے فرعونوں کے، تو یہ نظریہ کہ وہ ایک انیسیشن کا مرکز تھا، اس کی کیا بنیاد ہے؟ بہت اچھا سوال ہے۔
اس نظریے کے حامی کہتے ہیں کہ اس کے اندر کی بناوٹ کسی مقبرے جیسی نہیں ہے۔ اس میں ہوا کے لیے راستے ہیں، پیچیدہ گلیوں اور ایسے چیمبرز ہیں جن کا مقصد واضح نہیں۔ اچھا، ذرائع کے مطابق یہ دراصل روحانی تربیت کا ایک عظیم مرکز تھا جسے اسرار کا رحم کہا جاتا تھا۔ یعنی ایک ایسی جگہ جہاں انسان روحانی طور پر دوبارہ پیدا ہوتا تھا؟ بالکل، کہا جاتا تھا کہ اس کے اندر شیر کے چہرے والا ایک عظیم کاہن رہتا تھا جسے شروع کرنے والا کہتے تھے۔ امیدواروں کو حرم کے پیچیدہ اور اندھیرے راستوں سے گزارا جاتا تھا جو زندگی اور موت کے سفر کی علامت تھے۔ یہ تو کمال کی بات ہے۔ یہاں تک کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ افلاطون اور فیتھاگورس جیسے عظیم یونانی فلسفوں نے بھی اپنی تعلیم یہیں سے حاصل کی تھی۔ واہ، یعنی مغربی فلسفے کی بنیاد رکھنے والے لوگ خود علم حاصل کرنے کے لیے مصر کے ایک خفیہ مرکز میں گئے۔ یہ تو تاریخ کو دیکھنے کا بالکل نیا زاویہ ہے۔ یہی ان تحریروں کا دعویٰ ہے۔ اس انیسیشن کا مقصد انسان کو اپنے نچلے نفس سے آزاد کروا کر ایک نئی روشن ہستی میں جنم دینا تھا۔ ایک مشہور کہاوت تھی، وہ اس کے دروازوں میں انسان بن کر داخل ہوئے اور دیوتا بن کر باہر نکلے۔ تو اگر ہم ان سب باتوں کو جوڑ کر دیکھیں، فارس کے متھراس، یونان کے ایلیوسس اور مصر کے ہرم، تو ہمیں ایک مشترکہ دھاگا نظر آتا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ دھاگا یہ ہے کہ انسان اپنی موجودہ حالت میں نامکمل ہے۔ اس کے اندر ایک الہامی صلاحیت چھپی ہوئی ہے اور زندگی کا مقصد اسی صلاحیت کو بیدار کرنا ہے۔ تو یہ صرف تاریخی کہانیاں نہیں ہیں، بلکہ یہ انسان کے ان بنیادی سوالات کے جواب دینے کی کوششیں ہیں جو آج بھی ہمارے ذہن میں آتے ہیں۔ بالکل، یہ علامتیں دراصل اس اندرونی سفر کے روڈ میپ ہیں۔ متھراس کا بیل کو مارنا، پرسفینی کا زیر زمین دنیا سے واپس آنا اور ہرم کے اندھیروں سے گزر کر روشنی میں نکلنا، یہ سب ایک ہی کہانی کے مختلف پہلو ہیں۔ جہالت سے علم کی طرف، موت سے زندگی کی طرف، اور انسان سے فوقل انسان بننے کا سفر۔ اچھا، جاتے جاتے سننے والوں کے لیے ایک آخری سوال چھوڑتے ہیں۔ ان ذرائع میں بار بار اٹلانٹس کا ذکر ہے، ایک گمشدہ تہذیب۔ جی، کہا جاتا ہے کہ یہ تمام قدیم تہذیبیں، چاہے وہ مصر ہو، یونان ہو یا امریکہ کی مایا تہذیب، ان سب کے علم کا منبع وہی ایک تہذیب تھی۔ پروں والے سانپ، دیوتا، پیرامڈ، سورج کی پوجا، یہ سب چیزیں دنیا کی مختلف قدیم تہذیبوں میں ملتی ہیں جن کے درمیان بظاہر کوئی رابطہ نہیں تھا۔ کیا یہ محض اتفاق ہے یا یہ سب اسی ایک گمشدہ تہذیب کی بازگشت ہے؟ تو سوچنے کی بات یہ ہے، کیا ان خفیہ انجمنوں کا علم ہزاروں سالوں میں آہستہ آہستہ مختلف جگہوں پر خود تیار ہوا، یا یہ سارا علم ایک ہی فراموش شدہ ماخذ اٹلانٹس جیسی کسی مدر تہذیب سے وراثت میں ملا تھا، جس کے بچھڑے ہوئے ٹکڑوں کو ہم آج بھی جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں؟